پروگرام آپ کی آواز یورپ سے جاوید ثنا کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، چاند خطہ عرض پر ہر ملک، ہر ثقافت اور تقریباً ہر مذہب میں ایک خاص اہمیت اور گہرے جذبات کا حامل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، بلکہ بچوں کو تو آج بھی یاد ہے، چندہ ماما دور کے پوئے پکائیں بھور کے۔ اس میں چاند اور ماما کی معصوم نسبت، چاند کا نرم لیکن محبت بھرا تصور ملتا ہے۔ اور جب ہم اردو، سندھی، بلوچی، پشتو، پنجابی، انگریزی، ڈچ یا کسی بھی زبان میں ایک شاعر کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو چاند رومانس کا اعلیٰ کار دکھائی دیتا ہے۔ ویسے تو بہت سارے مذاہب اور ثقافت میں چاند سے سال کے مہینوں کی تقسیم متعین ہے، مگر اسلام میں چاند کی فضیلت اسلام کا ایک حصہ ہے۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامی مہینے نئے چاند کے نکلنے پر شروع اور 29 یا 30 دن بعد دوبارہ نئے چاند کے دکھنے پر ختم ہوتے ہیں۔ لیکن معذرت اور بڑے افسوس کے ساتھ سال کے 12 ماہ میں سے 9 تو ہمیں ہلال قمر یعنی چاند کا نظر آنا اور اسلامی مہینوں کا آغاز کیا جاتا ہے، مگر ماہ رمضان، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے 3 چاند کی وضع یعنی دکھنا اور ظہور یعنی پیدا ہونا دنیا بھر کسی ایک ملک، ایک شہر، بلکہ ایک شہر کے مختلف مساجد میں ایک ہی دن سے اتفاق رہے کیوں نہیں؟ اور مسلم امہ ماہ رمضان کا آغاز جشن عید الفطر، عید الاضحیٰ کے منانے میں اتنی پیچیدگیاں کیوں پیدا کر دیتی ہے؟ تو ناظرین، یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے آج کا موضوع چاند کا دکھنا، اور ہمارے معزز مہمان ہیں حضرت علامہ سید افتخار حسین شاہ صاحب، اور اس کے بعد افتخار علی چشتی صاحب، اور ہمارے آخری مہمان ہیں آصف محمود علوی صاحب۔ شاہ صاحب، آپ سے بات شروع کروں گا۔ یہ چاند کا جو مسئلہ ہے، میرا خیال ہے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے اس کو دیکھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے آئے ہیں۔ آپ تھوڑی سی اگر اس پہ روشنی ڈالیں تو آپ اس کو کس طریقے سے بیان کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاند کا مسئلہ آج سے اگر آپ بہت پیچھے چلے جائیں تو پاکستان میں تو چونکہ اس وجہ سے تھا کہ کمیونیکیشن نہیں تھا، اور ایک شہر میں چاند نظر آ جاتا ہے، دوسرے میں نہیں نظر آتا ہے، تو ایک شہر میں رمضان ہے، دوسرے میں نہیں ہے، ایک میں عید ہے، دوسرے میں نہیں ہے، ایسا ہی ہوتا رہا۔ لیکن اب پاکستان میں تو بہرحال یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حکومت کی سطح پہ ایک رویت ہلال کمیٹی ہے جو باقاعدہ چاند دیکھتی ہے اور اس کے مطابق اعلان کرتی ہے، تو سب لوگوں کو اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں یہاں جس خطے میں ہم ہیں، جو ہمارے لیے اہم ہے، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ تو یہاں پہ اصل عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ علماء متفق نہیں ہوتے اور سارا جو ہے ملبہ علماء پہ ڈالا شاہ صاحب ہے تو حقیقت یہ دیکھیں نا، آپ دیکھیں نا، میں ایک مسجد میں جاتا ہوں کسی بھی، آپ کسی دوسری مسجد میں جاتے ہیں، وہاں کے جو علماء ہیں، جو امام ہیں، وہ جو مجھے کہتے ہیں کہ کل عید ہے تو میری کل عید ہے۔ اگر آپ کو کسی دوسری مسجد میں جس دن وہ کہتے ہیں تو وہ اس کی وجہ میں عرض کرتا ہوں، دنیا کے جس خطے میں ہم یہاں رہ رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ غیر معتدل ممالک ہیں، جس کو آپ اب نارمل کہیں گے جی، کہ جغرافیائی طور پر دنیا کا یہ وہ خطہ ہے جہاں پہ چاند پہلے 2-3 دن نظر نہیں آتا۔ یہ آپ ایک بڑا ٹیکنیکل جواب دے رہے ہیں۔ جغرافیائی اعتبار سے یہ دنیا کا وہ خطہ ہے، اب نارمل خطہ ہے، جہاں پہ چاند 2-3 دن کے بعد نظر آتا ہے، اور اگر آپ اور شمال میں چلے جائیں، نارتھ کی طرف جائیں، تو وہاں 1-2 دن اور بعد میں نظر آئے، یعنی ٹوٹل جو ہے ایشیا سے یا مڈل ایسٹ سے اس کا 4-5 دن کا فرق ہو جائے گا۔ جو خط استوا ہے، ہاں جی، یا اس کے دائیں بائیں جو ممالک ہیں، سب سے پہلے چاند وہاں نظر آئے گا جس لائن میں ہوگا۔ اب جو ملک جتنا خط استوا سے دور ہوگا اتنا دیر میں نظر آئے گا، بعد میں 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن بعد چاند نظر آئے گا۔ ٹھیک، میں ابھی آپ کے پاس واپس آتا ہوں۔ جی چشتی صاحب، آپ کے کیا خیالات ہیں چاند کے بارے میں؟
جیسے کہ ہم نے شروع جو کیا، شروع یہاں سے ہی ہم نے کیا کہ جو چاند جو ہے وہ مطلب مختلف رائے مختلف ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے توسط سے پرائم ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑے اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے گفتگو کرنے کا. نہایت شکریہ. چاند کے بارے میں حضرت قبلہ شاہ صاحب نے بڑی انتہائی اہم گفتگو کی ہے. اس میں پاکستان کا ریفرنس بھی آیا، یورپ کا ریفرنس بھی آیا. تو بات یہ ہے کہ جہاں بھی بات اہل علم کے پاس رہے گی، where there are 9 economists, there are 10 opinions. بالکل ٹھیک، 100%. تو اس میں پھر ایک ڈیسائیڈنگ پاور ہونی چاہیے. جس طرح پاکستان میں وہاں کی حکومت نے، اس سے پہلے یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ چٹاگان کی پہاڑیوں میں چاند نظر آ گیا. ایسے ہی ہوتا تھا، چاہے کوئٹہ میں نظر آ گیا، کراچی میں نظر آ گیا. وہ خبریں دیتے ہوئے جب وہ آٹے دال اور کی قیمتیں بتا رہے ہوتے تھے تو اس کے ساتھ یہ بھی ایک خبر تھی. بالکل وہ صحیح. علماء کے لیے پریشانی بنی. ہاں. لیکن یہ 1974 اور 5 اس میں اس وقت کی حکومت جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی. انہوں نے جو اچھے کام کیے ان میں سے ایک اچھا کام یہ تھا کہ انہوں نے تمام مکاتب فکر کے جید علماء پہ ایک رؤیت ہلال کمیٹی بنا دی. اس کے بعد پھر اگر اس کے باوجود کوئی اختلاف کرتا ہے تو پھر تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو روح حالات کمیٹی بنی ہے یہ پورے یعنی سب کو مشورہ کر کے تمام مکاتب کو ان کو ملا کے ان کو ساتھ ان کی رضامندی سے یہ کمیٹی بنی. اس میں تمام اس میں ایکچولی پاکستان پورے میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، نہیں ہونا کوئی بھی فکر کوئی نہیں ہونا چاہیے. بالکل سب کی نمائندگی موجود ہے. اب آتے ہیں ہم یورپ کی طرف. چونکہ آپ کی آواز یورپ سے، بالکل بالکل اس میں تھوڑا سا آپ نے جیسے شروع میں انٹرو میں فرمایا کہ بھئی 3 مہینے جو ہیں اس میں چاند کا اختلاف ہے. ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک ہے. اس کو میں ایسے ہی کہوں گا کہ جیسے میں کہوں کہ دن میں ستارے نہیں ہوتے، رات کو ہوتے ہیں. ہاں بالکل. وہ صرف اتنا ہے کہ ستارے دن میں بھی موجود ہیں، نظر نہیں آتے. نظر نہیں آتے. بالکل صحیح. مثلا آج محرم کی کون سی تاریخ ہے؟ اب غروب آفتاب کے بعد اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو آج 28 تاریخ ہے. غروب آفتاب کے بعد، غروب آفتاب کے بعد آج محرم کی 28 تاریخ ہے. مڈل ایسٹ کے بعض ممالک میں غروب آفتاب کے بعد 29 تاریخ ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کچھ جگہ پہ جیسے پاکستان ہے آج غروب آفتاب کے بعد 26 تاریخ ہے، 27 شروع ہوئی ہے. ہاں جی پاکستان میں. ہاں جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی محرم کے مہینے میں بھی یہ اختلاف موجود ہے. لیکن اس کو ذکر کیوں نہیں کیا جاتا، اس کو کہا کیوں نہیں جاتا؟ میں بہت پریشان ہوں. صحیح بات ہے، میں پریشان ہوں کہ یہ اختلاف جو ہے صرف یعنی رمضان شریف سے شروع ہوتا ہے اور عید الاضحیٰ پہ ختم ہو جاتا ہے. یہ 3 مہینے آگے کر رہا ہوں نا کہ چونکہ اس میں عوام کو اس چیز سے کوئی خاص سروکار نہیں ہے کہ محرم کی ابتدا کب ہوئی. ہاں عوام کو اس چیز سے سروکار ہے کہ رمضان کب شروع ہو رہا ہے. وہ کیونکہ انہوں نے روزے رکھنا ہے، انہوں نے عید الفطر کرنی ہے، انہوں نے عید الاضحیٰ کرنی ہے. اس اعتبار سے چونکہ عوام کو ان 3 مہینوں سے دلچسپی ہے، ورنہ اختلاف تقریباً پورا سال موجود رہتا ہے، اسی کی بنیاد پہ آگے چلتا ہے. ابھی میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. جی علوی صاحب، آپ یہ بتائیں، دیکھیں آپ نے اپنے 2 علماء کو سنا اور جو چاند کے بارے میں اکثر کنفلکٹ جو ہے وہ 3 مہینے یا 3 دفعہ، میں بولوں گا 3 مہینے تو نہیں ہے بلکہ 3 دفعہ کا چاند ہے. وہ 3 دفعہ کے چاند میں ہمیں اتفاق نہیں ہے. لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو اس پہ بہت نالا ہے کہ یہ 3 مہینے کا کیوں ہمیں اتفاق نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس دور میں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں اور ہم پچھلے دور کو
को अगर सामने रखकर बात करें तो बिल्कुल मुख्तलिफ था। आज साइंस ने इस हद तक तरक्की कर ली हुई है कि घर में बैठा हुआ बच्चा एक एक लफ्ज़ और एक एक चीज़ बताता है, एक एक टाइम बता सकता है। तो हमें निकलना चाहिए इस इख्तलाफ से जिसमें से हम गुजर रहे हैं कि हमें चांद के मसले पर सिर्फ अपने उलमा की तरफ देखते हैं और उलमा जो है वो पुराने तरीक़ाकार से चांद देखने के आदि। क्या पुराना तरीका, उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल सकते हैं? गवाही के तौर पर कि हमें मुख्तलिफ जगह से गवाही मिली है कि चांद नज़र आया है या नहीं नज़र आया। अच्छा जी। और उस पर वो जो हलाल कमेटी का मेरे साथी ने भी जो बात की, चिश्ती साहब ने, कि हलाल कमेटी जो बनाई गई थी पाकिस्तान में, उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र ही मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो हलाल कमेटी बनाई गई थी उस पर लोगों को इत्तफाक होना चाहिए। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस वक्त हलाल कमेटी बनाई गई थी पाकिस्तान में उस वक्त भी 2 ईदें होती थी। नॉर्थ में हमेशा से एक अलग ईद होती रही है। एक मिनट जी, चिश्ती साहब वो आपका सवाल है, आपको जवाब देना होगा। खैबर पख्तूनख्वा जिसको हम आजकल कहते हैं, वहाँ के कुछ उलमा उस हलाल हिलाल कमेटी की हैसियत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है जी। पुराने फैसले पे अमल करते हैं कि क्या दुरुस्त कुछ उलमा है जी। देखें वो लोग जो नॉर्थ में रह रहे हैं जी, वो हमेशा से फॉलोअर हैं सऊदीया में हज के। हज कब होता है, ईद कब होती है, उसके फॉलोअर रहे हैं। हमने जितनी एज मतलब एज के हिसाब से हमने जब तक देखा है उसको, हमने यही सुना है कि जब उधर हज होता है तो वो भी उसको मानते हैं और ईद होती है तो ईद को मानते हैं। देखिए, लेकिन अगर ये इख्तलाफ रखा जाए कि हलाल कमेटी जो बात कर रही है, हलाल कमेटी ने मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ फैसले भी किए हुए हैं। नहीं, मैं आपकी इस बात को थोड़ी देर देखिए, अगर तो एक कोई भी फिरका है या कोई इलाका है या एक प्रोविंस है, वो सिर्फ इसलिए अपने यहाँ ईद करते हैं और अपने जो उनका जो अपना जो मकतब है, अपना जो मुल्क है या अपनी जो कमेटी है, उसको छोड़ के दूसरी जगह पे करते हैं, जहाँ तक मुझे इल्म है वो दुरुस्त नहीं है। क्योंकि आपको उस जहाँ पे आप रहते हैं उसके जो कवानीन है उसको फॉलो करना है। बहरहाल ख़वातीन और हज़रात, हमारा इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम लोगों को जो ना सही पैगाम पहुँचा सकें कि चांद का असली मसला है क्या। अभी एक वक्त होता है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। वेलकम नाज़रीन, चलते हैं। मैं ये दोबारा फिर शाह साहब से शुरू करूंगा। शाह साहब, मसला जो है वो आपको बड़ा अच्छी तरह इल्म है और माशाल्लाह आप इसका इल्म भी रखते हैं। सवाल इधर से है कि सबसे पहले हमारा अवाम का है कि अवाम की सोच क्या है, और आपने वहाँ उसको को शुरू किया था कि उलमा पे इल्ज़ाम दिया जाता है या उलमा को इसके लिए उनको यानी कटहरे में खड़ा किया जाता है, तो इसके बारे में आप कुछ एक्सप्लेन करने लगे थे। वो बात असल में ये है कि देखें, एक जो शरई उसूल है बड़ा वाज़े है जिस पे पाकिस्तान में अमल किया जाता है और उन मोतदिल ममालिक में उस पर अमल किया जाना चाहिए कि चांद नज़र आए, ठीक है भाई, रमज़ान शरीफ शुरू करो, 29 को अगर चांद नज़र आए तो ईद, नहीं तो 30 दिन पूरे करो। अब यहाँ पे चूँकि 2-3 दिन चांद नज़र नहीं आता, यूरोप में, हॉलैंड में, जिस जगह पे हम रह रहे हैं, यानी उसमें अच्छा मैं ये हॉलैंड भी है, इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन सब आता है इसमें। और ज्यादा इससे अब नॉर्वे, स्वीडन और अब नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है ना नॉर्वे, स्वीडन में भी देखा जाता है। अब ये देखें, फिर उसमें ये है कि जब ये उसूल हम इस पे अमल नहीं कर सकते, कि अगर हम इस पे अमल करेंगे तो हम दुनिया से 3-4 दिन बाद रोज़ा रखेंगे और ईद करेंगे, और वो मौजूदा दौर में नामुमकिन है कि 1 मिनट की खबर जो है दुनिया से आ जाती है, पाकिस्तान में चांद नज़र आ गया, हम कहें भी हमारा तो आज 26वां रोज़ा है, 27वां रोज़ा है, हम 4 दिन बाद ईद करेंगे, नहीं। अब उसमें फिर इसका अल्टरनेटिव मुतबादल क्या है? अब मुतबादल जो है ये है कि मुख्तलिफ मफरूज़े बनाए गए हैं, यही है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब जिस वजह से उलमा को मतून किया जा रहा है, अब मुख्तलिफ मफरूज़े हैं जिनको मुख्तलिफ लोगों ने अपनाया हुआ है। अब उसमें ये नहीं है इसकी एक लाइन नहीं है। अब ये आप एक चिश्ती साहब आप बताइए, इसमें एक लाइन को नहीं फॉलो कर सकते हम?
کوئی ایک لائن لیں. میں عرض کروں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند کی رویت جی پہ رمضان کی ابتدا کرو بالکل, اور چاند کی رویت پہ عید کرو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا نحسب, کیا ہم حساب کے مطابق عمل نہ کریں؟ ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نحن امت امیت لا نکتب ولا نحسب. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم امی لوگ ہیں, ابھی تو ہم میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتی ہے, حساب کرنا نہیں جانتی. حساب کرنا تو اس سے اگلی سٹیج ہے. بالکل. ابھی تو ہماری اچھا ایک منٹ, آپ نے یہ جو ریفرنس دیا ہے یہ کس چیز کا ریفرنس ہے؟ یہ حدیث پاک کا ہے. کون سی حدیث؟ یہ میں سمجھتا ہوں مسلم شریف میں ہے, اور بڑی سیاستہ کی معتبر کتابیں جو ہیں ان میں یہ حدیث پاک موجود ہے. اچھا یعنی یہ کنفرم ہے کہ یہ حدیث میں؟ ہاں بالکل ہے. یعنی اگر ناظرین اگر کوئی ہمیں کلیم کرے کہ یہ حدیث میں موجود ہے کہ نہیں ہے تو ہم ان کو یہ ریفرنس بتا سکتے ہیں. بالکل. ہاں تو میں عرض کروں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ اس وقت ہم مسلمانوں کی اور اس جزیرہ عرب میں رہنے والوں کی صورتحال یہ ہے کہ ہماری اکثریت لکھنا پڑھنا نہیں جانتی ہے. ٹھیک ہے. حساب تو اس سے اگلی سٹیج ہے. حساب تو تب ہی جائے گا نا جب وہ لکھنا پڑھنا آ جائے گا. اس کے بعد پھر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے مسلم امہ کے اندر علم پھیلا, پھر اس کے بعد مسلمان علماء نے جب اس علم حساب میں قابلیت پیدا کی, اتنی زیادہ قابلیت پیدا کی کہ وہ بزم عالم کے صدر نشین بن گئے. کس وقت کا یہ زمانہ ہے؟ یہ تابعین کا زمانہ ہے, اور حدیث پاک کی شروع جو ہے اس کی جو شرح لکھی گئی ہے اس میں یہ چیز موجود ہے کہ اکابر تابعین جو ہے انہوں نے ان کی ایک تعداد تھی جو حساب کے مطابق عمل کرتی تھی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ صرف یہ کہنا کہ صرف اصل بات جو ہے وہ یہ ہے, میں تھوڑی سی بالکل. چاند جو ہے وہ زمین کے گرد چکر لگاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ چکر 29 دن 12 گھنٹے اور کچھ منٹ کے بعد یہ پورا ہوتا ہے. یہ فکس ہے. ہاں بالکل فکس. یعنی یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک مہینے میں وہ 30 دن میں 29 دن 12 گھنٹے اور کچھ منٹ ہیں. ہاں, لیکن یہ اس کی رفتار فکس ہے. یہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں, یہ نہیں ہے کہ الشمس والقمر بحسبان. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سورج اور چاند, یہ کہاں پہ فرمایا؟ یہ قرآن پاک کی چاہت. سورہ رحمان جو ہے اس کی آیت ہے الشمس والقمر بحسبان, سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس حساب کے مطابق ہم عمل کریں تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت یہ ممکن نہیں ہے. اس آیت کے مطابق نہ وہ جو میں نے حدیث پاک بیان اچھا حدیث جو پہلے آپ نے دیا امت امیت اس کے مطابق جو حساب کے مطابق. ہاں. لیکن بعد میں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ چاند جو ہے یہ زمین کے گرد 29 دن 12 گھنٹے اور کچھ منٹ ہیں جس میں یہ چکر پورا کرتا ہے. اور یہ فکس ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ دسمبر میں اتنے گھنٹے لگائے گا, جنوری میں اتنے گھنٹے لگائے گا. تو پھر آپ یہ بتائیں یہ پھر 29 مجھے ذرا تھوڑا. اور اسی طرح یہ بھی نہیں ہے کہ جو یورپ ہے اس کا چاند جو ہے وہ تیز ہے اور ایشیا کا سست ہے. وہ یہ چاند پوری دنیا. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کیسے پتا کیا جائے گا کہ اس نے وہ اپنا سرکل کب پورا کیا ہے. یہ بہت عام ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں عوام مسلم کے پاس جو علم موجود تھا اس میں واحد ذریعہ یہ تھا
کہ آنکھ کے ساتھ دیکھا جائے کہ اگر مطلع پہ ہلال نو موجود ہے تو ہم سمجھیں کہ وہ سرکل پورا ہو گیا ہے. یہ بھی کہیں لکھا ہوا ہے یا کہ کیا کہ ہلال جو نو ہے اس کو اپنی آنکھ سے دیکھنا؟ وہ تو حدیث پاک جو ہمارے علماء جیسے ابن ماجہ کا میرے پہلے جو آپ نے پروگرام کیا اس میں مولانا صاحب نے بیان کیا، حدیث پاک میں یہ چیز موجود ہے کہ چاند کی رویت، ہلال کی رویت سے رمضان کی ابتدا کی جائے گی اور ہلال کی رویت سے عید کا انتظام کیا جائے گا. لیکن میرا موقف یہ ہے، اور یہ علماء کی ایک بڑی کثیر تعداد ہے، کہ اس زمانے میں یہ پتہ کرنا کہ چاند کا سرکل پورا ہو چکا ہے یا نہیں، اس کا واحد ذریعہ دیکھنا تھا. ٹھیک ہے. لیکن جب مسلمانوں کے اندر علم ترقی کرتا گیا، علم فلکیات کی ترقی ہوتی گئی، تو پھر علماء کا ایک طبقہ جو اکابر تابعین جس کو ہماری کتابوں میں کہا گیا ہے، انہوں نے حساب کے مطابق عمل شروع کر. یہ کون سا زمانہ تھا؟ یہ جس کو ہم خیر القرون کہا جاتا ہے، ایک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ. خیر القرون، خیر القرون نبی پاک کی ایک حدیث پاک ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے آنے والے، اس سے اگلی نسل. ٹھیک ہے. تو بہترین زمانہ ہے نبی پاک کا، اس کے بعد صحابہ کرام کا، اس کے بعد تابعین کا، ٹھیک ہے، اس کے بعد تبع تابعین. بالکل درست. تو یہ حساب کے مطابق عمل جو ہے یہ اسی زمانے میں تابعین کے دور میں علماء کی ایک بڑی تعداد ہے. یہ ٹھیک ہے اکثریت ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن اکابر تابعین کا لفظ آیا ہے کہ انہوں نے حساب کی طرف توجہ کی کہ جب ہم اب اس قابل ہو گئے ہیں کہ اس وقت بزم عالم کے اندر دیگر اقوام بھی ہماری طرف دیکھ رہی ہیں، اور اگر یہ آپ علم فلکیات وغیرہ میں دیکھیں، ان ممالک میں نے بھی جو اس وقت مسلمانوں نے سائنس کو ترقی دی، علم فلکیات کو ترقی دی، یہ یورپ جو ہے اس کے اندر چاند کے لیے صرف ایک لفظ ہے مون، اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے. کبھی وہ اس کو نیو مون کہہ دیتے ہیں، کبھی وہ اس کو فل مون کہہ دیتے ہیں، کبھی وہ اس کو ہاف مون کہہ دیتے ہیں. ان کے پاس مون کے لیے دوسرا لفظ ہی نہیں ہے. جس طرح وہ تو ہمارے پاس بھی ہے، ہم بھی کیا پورا چاند، آدھا چاند، یہ تو ہمیں نیا چاند، پرانا چاند، وہ ہماری چودھری کا چاند، وہ ہماری اردو کی غربت ہے. عربی زبان میں چاند کے لیے کئی الفاظ ہیں، مختلف الفاظ ہیں. قمر، چاند ابتدائی سٹیجز پہ ہوتا ہے تو اس کو ہلال کہتے ہیں، جب وہ پوری ہو جاتا ہے تو اس کو بدر کہتے ہیں. یہ نہیں کہ اس کو الہلال القمر الکامل نہیں، ہلال کے بعد قمر کے بعد پھر بدر آتا ہے، بدر کے بعد پھر مہاق آتا ہے. وہ قمر کے گرد ہی نہیں پھرتے رہتے، یعنی ہر سٹیج پہ اس کا نام جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اور یہ جو ہمارے اسلام کا ایک بہت بڑا نالج ہے. خواتین و حضرات، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنا چشتی صاحب بہت اچھے طریقے سے اس کا بیان کر رہے تھے اور بڑا ٹیکنیکل بیان کر رہے تھے. میرا خیال ہے کہ شاید آپ کے لیے بھی ایک نیا ٹاپک ہو اس طریقے سے چاند کو سمجھنا، لیکن ہمیں سمجھنا ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے یہ ہمارے مذہب میں اس کی اہمیت اس لیے بڑھتی جا رہی ہے کہ ہمارے ہاں بولنے والے زیادہ ہو گئے ہیں، عمل والے کم ہو گئے ہیں. اب ہمیں علم والے چاہیے جو عمل کو علم میں آپ ہم کو بتائیں تاکہ ہم سیدھے راہ سے سیدھے طریقے سے چاند کو دیکھیں. ایک بریک پہ جاتے ہیں، ابھی حاضر ہوں. ویلکم ناظرین. چشتی صاحب فرما رہے تھے کہ چاند جو ہے یہ یورپ میں یا آج کے ماڈرن زمانے میں فل مون ہے، ہاف مون ہے، نیو مون ہے، اولڈ مون ہے، لیکن ہمارے مذہب میں اسلام
کے پاس اس کی اتنی تفصیل ہے کہ اس کے مختلف جو سٹیجز ہیں اس مختلف سٹیج پہ اس کو مختلف نام دیا گیا ہے. کیوں چشتی صاحب یہی آپ فرما رہے تھے؟ بالکل میں یہی عرض کر رہا ہوں. اور ہمارے عوام جو ہیں اس کے بارے میں معلومات اتنی پور ہیں کہ بعض اوقات پریشانی ہوتی ہے کہ ہم کہاں ہیں. نہیں میں عرض کروں ہلال جو ہے جی آپ نے کہا ہلال، اس کے بعد قمر، اس کے بعد بدر، اس کے بعد بدر، اس کے بعد محاق. محاق آخری سٹیج جو ہے وہ محاق ہے. اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ ہماری معلومات کا حال یہ ہے 50 آدمیوں کو بٹھا کر کہیں کہ بھی چاند ہلال کی تصویر بنا دیں، ٹھیک ہے، وہ سی کی طرح بنائیں گے. اچھا، اور ہلال سی کی طرح نہیں ہوتا ہے، اچھا، وہ محاق ہے جو سی کی طرح ہوتا ہے. سی کی اور مطلب سی کی طرح مطلب کہ بہت بالکل پتلا. نہیں سی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دونوں کنارے رائٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں. یہ ہمارے پاکستان کے پرچم میں بھی جی بالکل، اور ہمارے جتنے پرچم ہیں اس میں سی کی طرز پہ بنایا گیا. انگلش کا لفظ سی. ٹھیک، میں سمجھ گیا. جبکہ وہ محاق ہے. محاق آخر کا ہلال جو ہے وہ سی کی طرح نہیں ہوتا، وہ عربی کی جو رے ہے نا جی اس کی طرح ہوتا ہے. اور اس کے دونوں کنارے لیفٹ سائڈ کی طرف ہوتے ہیں، رائٹ سائڈ کی طرف نہیں ہوتے ہیں. یعنی جس کو ہم چند تارا کہتے ہیں، ساڑی زمانے تو میرا چاند تو میرا تارا تیرا کچھ ہو جاتا ہے. تو جو چاند کا جو پہلا حصہ ہے جی ابتدائی سٹیج جو ہے وہ رے کی طرف ہوتا ہے. ہاں جی، وہ رے کا ہوگا عربی کی رے ہے اور اس طریقے، یعنی اس کے لیفٹ کی طرف جو نا اوپننگ ہوگی اور اس کو کنارے جو اوپر اور نیچے ہوں گے جیسے بھی ہوں. لیفٹ کی طرف ہوں گے، رائٹ کی طرف نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور ہماری ٹریجڈی جو ہے جی ہمارے جتنے پرچم ہیں جی اس میں کہتے ہم ہلال ہیں لیکن محاق بنایا ہوا ہے. بنا یعنی ہم نے یہ اگر پرچم ستارہ بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں چیز صاحب آپ پرچم ستارہ و ہلال جو ہے جی ایک مجھے بات یہاں پہ ستارہ و محاق ہے. سوال مجھے کرنے دیں. دیکھیں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جس وقت اپنا شاہ صاحب یہ اکثر دیکھا میں نے کہ جس وقت آپ کا پرچم جو ہے نا ہمارا اس کا جو ستارہ ہے اگر اس کی اوپننگ رائٹ کی طرف یعنی سی کی طرف نہ ہو، اس کو الٹ کر دیا جائے تو لوگ بہت یعنی آفیشلی لوگ اس کو بڑا مائنڈ کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ نحوست ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بات تو چشتی صاحب کی درست ہے کہ وہ جو ہے نا ہلال اس طرح ہونا چاہیے دائیں طرف. اب وہ جو نشان بنا ہوا ہے وہ تو محاق کا چاند کے آخری دنوں کا ہے. اور سوال کی نشانی اصل میں اس میں نہیں میں مطلب پھر بھی کیونکہ بات سے بات نکلتی ہے لیکن لوگوں کو یہ چیز کا پتہ آپ کا ہلال ہو یا کہ محاق ہو اس میں فرق کوئی نہیں پڑتا، دونوں چاند ہیں. نہیں، ہلال جو ہے وہ عروج کی نشانی ہے کہ وہ بڑھنے کی طرف جا رہا ہے جو سی ہے. ہاں جی نہیں جو رے ہے ہلال جو ہے وہ عروج کی نشانی اور جو محاق جو ہے وہ زوال کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نظر آنا بند ہو جانا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ویسے تو ہمارا چاند ستارہ ہے وہ ہلال ہونا چاہیے کہ مقصد ہمارا یہ تھا کہ پرچم ستارہ و ہلال رہبر ترقی و کمال. ٹھیک ہے، کہ اس نے ترقی کرنی ہے ہلال نے. ہاں جی، ہلال نے بڑھ کر قمر بننا ہے، قمر نے بڑھ کر بدر بننا ہے، بدر کے بعد پھر محاق ہوگا. ہاں لیکن ہم ابتدا جو ہے وہ غلط ہو رہی ہے. یہ ہماری چاند کے بارے میں انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے بہت اچھا. ناظرین میں آنیسٹلی بالکل میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ہمارا پروگرام جو کچھ علماء بھی دیکھ رہے ہوں گے اور خاص طور پہ میرے جیسے جو عوام ہے کمیونٹی جو ہے ان کے لیے میرا خیال ہے ڈیفینیٹلی ایک نئی انفارمیشن ہے جو کہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے اور جغرافیائی کے ریفرنس سے اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے. جی علوی صاحب آپ نے یہ ساری اپنا تفصیل سنی، آپ اس میں کچھ اپنا خیالات کا اظہار کرنا چاہیں گے کہ یہ جو چشتی صاحب نے بڑا ٹیکنیکل بتایا ہے، دیکھیں مطلب جو انہوں نے بتایا مجھے تو یقین آ رہا ہے، آپ کا کیا حال ہے؟ میرا خیال ہے کہ میرے پہلے ان کی جو بات شروع کی تھی جس سے کیلنڈر کے حوالے سے یا تاریخ کے حوالے سے، کیونکہ اسلامی کیلنڈر
اور جو موجودہ کیلنڈر ہے جس پر ہم لوگ ابھی کام کرتے ہیں یا جس کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ سے شروع ہوا. اسلامی کیلنڈر میں جو 10 دن کا فاصلہ ہے، جو انہوں نے ٹیکنیکلی ایک بات کی ہے کہ 29 دن اور کچھ گھنٹے اور کچھ منٹ کا جو چاند ہے، 29 دن 12 گھنٹے اور کچھ منٹ کا جو چاند ہے، اگر وہ ٹیکنیکلی بات آ گئی ہے نا جی کہ وہ ٹیکنیکلی فرق جو ہے وہ 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے سال کے بعد جاتا ہے. تو اگر سال کے بعد وہ 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے تو اس حساب سے پھر بھی کیلنڈر جو ہے فکس کیا جا سکتا ہے، اور فکس ہوتا ہے کہ کون چاند کس وقت اور کس جگہ پر موجود ہوگا. کیونکہ یہ بات انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ زمین، چاند یا سورج اس کی ایک اپنی مخصوص رفتار ہے جو ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے. اگر وہ ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے تو پھر ہم کیوں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہم عید اور رمضان اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ پر کیوں اپنا فیصلہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو چیز ہے اس میں یہ بہت بڑا واضح فرق نظر آ رہا ہے کہ آپ کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پہ کیلنڈر ہونا چاہیے؟ کیلنڈر ہونا چاہیے. یعنی آپ پہلے جب حساب پورا ہے 29 جو دن کا 12 گھنٹے کا کچھ منٹ کا جب حساب پورا ہے تو اس کا مطلب کہ اس کا تو ہمارے بھائی جو بات کر رہے ہیں نا، اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں ہالینڈ میں ہمارے پاکستانیوں کی اکثریت جو ہے نا اس فارمولے پہ عمل کر رہی ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں. وہ کیا فارمولہ ہے؟ ہمارا یہ ہوتا ہے، ہمارا فارمولہ یہ ہے کہ نیو مون کے بعد چاند دنیا میں کہیں بھی قابل رؤیت ہے، ویزیبل ہے، یہ نظر آتا ہے، نظر آ سکتا ہے. ہاں جی. اچھا، تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اور ہم ان کی اطلاع کے لیے یہ عرض ہے کہ ہم ہر سال کئی سالوں سے یہ ہے کہ ہم رمضان سے بہت پہلے ایک میٹنگ میں ہم باقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ فلاں دن رمضان ہوگا اور فلاں دن عید الفطر ہوگی اور فلاں تاریخ کو عید الاضحیٰ ہوگی. کتنی دیر پہلے آپ یہ میٹنگ کرتے 6 مہینے پہلے بھی اعلان کر دیتے ہیں. ابھی بھی ہو سکتی ہے، ابھی بھی ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ ہے نا کہ ہمارے پاس وہ انفارمیشن ہے. نہیں سنیں، ہم اس کا ایک میٹنگ میں باقاعدہ اس کی اپروول ہوگی، منظوری ہوگی، اور اس کے بعد ہم اس کا رمضان سے بہت پہلے اعلان کر دیں گے. میں اپنے تینوں مہمان جو ہیں ان سے میں ایک جو اپنی جو خواہش جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا. خواتین و حضرات، بات یہ چاند کی نہیں ہے، صرف بات یہ ہے کہ جو پریکٹیکل ہو رہا ہے اور وہ جو ہمارے جو اختلاف رائے ہے نا، میں اس پہ بھی ذرا زور دینا چاہتا ہوں. تو عبداللہ شاہ صاحب اس کے اوپر دیکھیں نا، آفٹر جہاں سے آپ نے شروع کیا کہ جو علماء ہیں ان کا قصور کم ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی بات تو وہیں پہ آ جاتی ہے نا کہ اس کو کس طریقے سے اکٹھا کیا جائے. اکٹھا کرنے کا یہی طریقہ ہے نا. مثلا میں سپوز بڑا اوپنلی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ جو لوگ لیٹ سے ایمسٹرڈیم سے ہیں یا ایک سے ہیں، جو لوگ اگر اس میں اتفاق نہیں کرتے، کیا ہم سامنے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ ہاں، بات تو یہی ہے نا کہ میں نے یہ پہلے عرض کیا کہ مختلف فارمولے ہیں مجبوری کی وجہ سے، جن کو یہاں یورپ میں رہنے والے لوگوں نے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ علماء نے ان کو اختیار کیا ہے اور اس پہ عمل کیا جا رہا ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ سب ٹھیک ہے، ہماری یہ خواہش ہے اور اس کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ سب لوگ کسی ایک فارمولے پہ جمع ہو جائیں، اکٹھے ہوں. یعنی آپ میں پھر اس کو ایک اور طریقے سے پیش کرتا ہوں. اگر آپ کو کسی اور جو علماء یہاں پہ موجود ہیں ان کے ساتھ اکٹھا بٹھایا جائے تو آپ میں کوئی فلیکسیبلٹی ہے، آپ ایک پلیٹ فارم پہ ہو سکیں؟ آپ کی خواہش سے زیادہ فلیکسیبلٹی ہم میں موجود ہے. ٹھیک، میں عرض کروں کہ ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے، اب ہالینڈ کی بات چلی تو میں عرض کروں، ہماری پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ بڑی مدت سے اس چیز پہ چلی آ رہی ہے. جیسا کہ حضرت شاہ صاحب کو میں نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آبزرویٹری ہے، علم فلکیات ہے. علم فلکیات کی روح سے چاند کی رؤیت دنیا میں کہیں بھی ممکن ہو. اس کے بعد پھر ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جو یہاں کی مسلم کمیونٹی ہے اس کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو بھی ساتھ ہم رکھنا چاہتے ہیں. یہ نہ ہو
کہ بھئی اگر علم فلکیات کہتا ہے کہ کل روزہ ہو سکتا ہے اور اگر دنیا میں کہیں بھی روزہ نہ ہو تو صرف ہم روزہ رکھے ہوئے ہوں تو یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے. آپ اس کا سوشل جو ہے نا کانٹیکٹ بھی رکھنا چاہتے ہیں. ہم یہ ایک منٹ خواتین و حضرات، ابھی ایک بریک کا وقت ہوتا ہے، بریک کے بعد پھر دوبارہ حاضر. ویلکم ناظرین، چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. اور میں بات کر رہا تھا چشتی صاحب کے ساتھ. جی چشتی صاحب، آپ یہ فرما رہے تھے کہ اس کا ایک سوشل فیکٹر بھی ہے، ذرا اس پہ دوبارہ میں روشنی چاہوں گا. ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ اگر علم فلکیات کی روح سے دنیا میں کہیں بھی چاند کا نظر آنا ممکن ہو اور اس کے ساتھ یہاں پر مقیم مسلم کمیونٹی جو ہے اس کا اکثر حصہ یا اس کا ایک بڑا حصہ اس کے مطابق روزہ رکھ رہا ہو، عید کر رہا ہو، تو ہم ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں چیز. میں ذرا اس پہ ایگزیجریٹ کر کے بات کروں گا کہ اگر چاند نظر نہیں بھی آیا اور سوشل حصہ اس کو یعنی رمضان شریف یا عید کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پھر بھی آپ کا آئیڈیا یہی ہوگا؟ نہیں، پھر ہم نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اگلے دن ہمارے بچے اسکول جائیں گے، شام کو وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے دیکھیں گے کہ آج چاند کی رویت پوری دنیا میں کہیں سائنسی لحاظ سے ممکن نہیں تھی. یعنی آپ پھر بھی ایک ریفرنس جو ہے، سائنسی ریفرنس، جغرافیائی ریفرنس جو ہے نا، وہ آپ استعمال کریں گے. نئی نسل کے لیے یہ چیز ضروری ہے. اس سے پہلے کنفلکٹ آف سائنس اینڈ ریلیجن ہوا تو ریلیجن اس میں شکست کھا گیا. یورپ کا جو مذہب تھا اس سے پہلے، اس نے سائنس کے ساتھ کنفلکٹ کیا، اس نے شکست کھائی اور اتنی بری شکست کھائی کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں. آپ کیا مطلب، تھوڑا سا اس کو میں ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے. ناظرین، مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک خود سائنس ہے، اور اس سائنس کو سائنس کے ساتھ ملا کے چلو گے تو کسی چیز کا کنفلکٹ ہونے کا چانس ہی نہیں رہتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کائنات جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے، اور قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے. میرے قول اور فعل میں تضاد اور فرق ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول اور فعل میں معاذ اللہ فرق اور تضاد نہیں ہو سکتا. ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. یہ تو مطلب بالکل آؤٹ آف. اب یہ ہے کہ کائنات کا نظام کس انداز سے چل رہا ہے، یہ قرآن پاک کے خلاف نہیں ہو سکتا. اگر ہمیں کہیں کنفلکٹ نظر آ رہا ہے، اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے. نمبر 1، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم قرآن کو صحیح نہیں سمجھ سکے، ٹھیک ہے، یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سائنس ابھی سفر میں ہے، ابھی وہ فائنل سٹیج پہ بہت ساری چیزوں میں نہیں پہنچی، ابھی اس کو وہاں پہنچنا ہے جہاں قرآن ہے. ہاں. تو اس لیے اس میں وہ ہمیں کنفلکٹ نظر آ رہا ہے. کسی بھی مسئلے میں جب ہمیں، یا اسی طرح عقل کو لے لیں، یا عقل کو غلطی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، یا ہمیں قرآن سمجھنے میں غلطی لگ رہی ہے. بالکل، اس میں تو بالکل اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. ایک خداوند قدوس کا قول ہے، ٹھیک ہے، اور ایک خداوند قدوس کا فعل ہے. جی، قول اور فعل میں فرق نہیں ہو سکتا. قول اور فعل میں فرق نہیں ہو سکتا. جی شاہ صاحب، چیسا فرما رہے ہیں کہ قول اور فعل میں فرق نہیں ہو سکتا. اب اسی کے جو ہمارا اصل ٹاپک جو ہے وہ تو چاند ہی ہے. اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ مختلف فارمولے جو ہیں ان کو اپنایا گیا ہے اور ہر آدمی اپنے فارمولے پہ عمل کر رہا ہے. اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی.
یعنی آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں وہ سوشل فیکٹر جو ہے اس کو انوالو کرنا پڑے گا. آپ اس کا مطلب کہ اپنا چشتی صاحب سے اتفاق کر رہے ہیں. بالکل اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں کسی ایسے ایک فارمولے پہ اتفاق کرنا چاہیے کہ سب لوگ ایک دن روزہ رکھیں، ایک دن عید ہو، لیکن کسی ریفرنس سے کوئی نہ کوئی ریفرنس ضرور ہونا چاہیے. سب سے پہلی چیز تو ہے شریعت مطہرہ. مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، وہ اس کو فالو کرنا ہے. شریعت مطہرہ کو فالو کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو موجودہ دور میں جو نئی نئی ایجادات ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کو استعمال میں لے کے آنا چاہیے. شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو استعمال. علوی صاحب ابھی آپ نے شاہ صاحب کی بات سنی کہ یہ سائنس اور اسلام جو ہے یہ اس میں ایک دوسرے کا رشتہ ہے، تو کیا آپ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ سائنس اور اسلام کا آپس میں رشتہ ہونا چاہیے، اور خاص طور پر جس وقت ہم چاند کے دیکھنا، عید کا منانا، رمضان کا شروع ہونا، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، بات اگر ہم دوسرے دو پہلو میں، اگر ایک پہلو سے ہم سائنس کو دیکھیں تو اپنی جگہ پر وہ اٹل ہے، دوسری طرف سوچنے والوں کا انداز جو ہے اگر وہ اپنا تبدیل نہیں کرتے تو سائنس تو اپنی جگہ پر قائم رہے گی. یہ سوچ کی بات تو نہیں ہے نا علی صاحب، یہ تو بات تو یہ دیکھیں نا، ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں، اسلام کے تو کوئی قوانین ہیں، وہ کسی قانون پہ چلتا ہے، لیکن وہ ان کو جیسے میں نے شاہ صاحب سے بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کو ایک سوشل فیکٹر کو بھی، چشتی صاحب نے بھی کہا اس کو بھی کنسیڈر کرنا ہوگا. لیکن وہاں بھی میں نے بولا تھا کہ اگر میں آپ کو آ کے کہہ دیتا ہوں جی میری سائنس کے مطابق صبح عید ہے تو آپ کر لیں گے، نہیں، انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہم ریفرنس استعمال کریں گے. یعنی ریفرنس کے انڈر دا ریفرنس اگر آپ کو یہ علم ہوتا ہے کہ جی کل چاند نظر آ گیا یا آج چاند نظر آ گیا یا آج کے 6 مہینے بعد چاند نظر آئے گا، اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں وہ تو ایک چیز فکس ہے جو سائنس کے مطابق ایک چیز فکس ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ کمیونٹی کے مطابق یا جن حالات میں آپ رہ رہے ہیں اس پر فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. جب اس میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے تو ہمیں اس چیز کو بھی مد نظر، دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اس پر ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے. فیصلہ وہ کرنا چاہیے جو آئندہ لوگوں کے کام آ سکے یا آئندہ کنفلکٹ ختم ہونا چاہیے. جی سمپل سی بات ہے، کنفلکٹ ختم ہونا چاہیے، فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. کیوں جی شاہ صاحب؟ بالکل، بات تو یہی ہے نا کہ ایک عوام کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہے. مختلف دنوں میں جب عید ہوتی ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی ایسا فارمولہ ہونا چاہیے جس پہ سب لوگ متفق ہوں اور سب لوگ ایک دن میں رمضان شریف شروع کریں، ایک دن میں عید منائیں. اس کے لیے لیکن آپ کے مطابق ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے. آپ کو یعنی جو مجھے محسوس ہو رہا ہے، نہیں جی صاحب میں یہاں پہ، لیکن بہت سارے لوگ یہاں پہ ہمارے بلکہ علماء جو ہیں وہ اپنا ریفرنس دیتے ہیں کہ ہم نے جا کے انگلینڈ میں اپنے ریفرنس پوچھا ہے، ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے ساؤتھ افریقہ میں کوئی ریفرنس پوچھا ہے، وہاں بھی نظر نہیں آیا، انگلینڈ میں بھی نظر نہیں آیا، ساؤتھ امریکہ میں بھی نظر نہیں آیا، لہٰذا ہم عید نہیں کرتے. اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ انگلینڈ میں نظر نہیں آیا، وہ تو ظاہر بات ہے. جیسے شاہ صاحب اللہ نے شروع میں فرمایا کہ یورپ کا مسئلہ جو ہے یہ بڑا اب نارمل مسئلہ ہے، اور یہاں چاند جو ہے وہ اپنی پیدائش سے 3-4 دن بعد نظر آنے کے قابل ہوتا ہے، اور یہ صرف جغرافیائی ہے. موسمی حالات جو ہیں اس سے ہٹ کر وہ الگ ہے، ہاں وہ بھی اس کو اوپر ہے. اگر ہم یہ بات کریں کہ بھی آج چاند نظر نہیں آ سکتا تو ہو سکتا ہے پورا ہفتہ ہی نظر نہ آ سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنسی اعتبار سے اگر مطلب بالکل صاف ہو پھر بھی نظر نہیں آئے گا، بالکل صاف نہیں ہے. تو 3 دن تک ایسی صورتحال بنتی ہے کہ یورپ کے مسئلے پہ اگر مطلب بالکل صاف ہو پھر بھی چاند نظر نہیں آ سکتا. اس کے بعد جو آپ نے یورپ کی بات کی ہے، انگلینڈ کے علماء کی بات کی ہے، اگر کوئی یورپ کی سطح پر ایسی کمیٹی بنتی ہے جو پورے یورپ کو کور کرے اور اس میں جتنی بھی یورپ میں مسلم کمیونٹی موجود ہے اس مسلم کمیونٹی کی اس میں نمائندگی موجود ہو اور ساری کمیونٹی اس کو ایکسپٹ کر رہی ہو، تو ہم لوگ سب سے پہلے لوگ ہوں گے جو اس کو مطابق کریں. شاہ صاحب میرا وقت ختم ہونے جا رہا ہے،
تو اس میں اگر آپ اینڈ آف دا پروگرام کچھ اپنا پیغام دینا چاہیں تو اپنی عوام کو آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ اس کے لیے یہاں یورپ میں سب سے بہتر یہ ہے کہ سائنسی معلومات کے مطابق ایک کیلنڈر ترتیب دیا جائے اور مشورے کے ساتھ سب لوگ اس میں شامل ہوں. اور چونکہ یہاں عملاً یہ ہوتا ہے کہ چاند جو ہے اس کے حساب سے پہلے سے فیصلہ ہوتا ہے. کچھ لوگ شام کو اعلان کرتے ہیں, کچھ پہلے کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. ہم پہلے سے آپ پہلے کرتے ہیں. کچھ لوگ اس دن شام کو اعلان کرتے ہیں, لیکن کوئی نئی معلومات نہیں ہوتی ہیں, پہلے سے جو معلومات ہوتی ہیں, لیکن باوجود اس کو اس دن شام کو اعلان کیا شام کو اعلان. جی چشتی صاحب آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں شاہ صاحب سے بالکل متفق ہوں. اور چیز یہ ہے کہ بھئی جو چیز کہ جو علم فلکیات ہے, مسلمان اس کے موجد ہیں, اس کو آگے بڑھانے والے ہیں, اس کو, اور اسی طرح شریعت جو ہے, اسلامک لا جو ہے, اس کی کئی انٹرپریٹیشنز ہیں, اور اس کو اور ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی کون سی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ یورپ کے مسائل کو حل کرنے والی ہے, تاکہ یہ مسئلہ حل کیا جائے. اور اس میں جو ہے دوسری بات جو ہے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں کی ہالینڈ کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ ایک مدت سے اسی کے مطابق عید اور رمضان کرتی آئی ہے. اگر ہمارے کچھ مہربانوں کو اس میں اختلاف ہے تو میں ان سے دست عرض کروں گا کہ ایک میٹنگ میں بیٹھ کر اگر کنسنسس کسی اور چیز پہ پاکستانی کمیونٹی کا پیدا ہو جاتا ہے, ایک مساجد کی علماء کی ایک میٹنگ میں کسی اور چیز پہ کنسنسس پیدا ہو جاتا ہے, تو شاہ صاحب اور میں وہ پہلے لوگ ہوں گے جو کہ اس سے اتفاق کریں گے. جی آصف علوی صاحب. میرے معزز دوستوں سے ایک التجا ہے, درخواست ہے کہ ہمیں جو انہوں نے ابھی فرمایا کہ ہمیں چند ایک چیزیں جو ہیں اس کو سامنے رکھ کر اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو ہمیں اس پر ایگری کرنا چاہیے ہر آدمی. یہ باقی جو علماء ہیں ان کو بھی یہی سوچ رکھنی چاہیے, یہی کہنا چاہ رہے ہیں یہی کہ تاکہ ہمارے بچے جو ہمیں گھروں میں سوال کرتے ہیں اس وقت باہر جانے یا اسکول کے ٹائم میں اسکول جائیں گے یا کمیونٹی میں جائیں گے, جدھر بھی جائیں گے, ان کے آگے ایک کلیئر سوال ہوتا ہے کہ آج ہماری عید ہے تو آپ عید کیوں نہیں, آپ بھی مسلمان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, تو فرق کیا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ فرق ہم مٹا دیں تو ہماری بچوں کے ذہن میں سے یہ سوال جو ہے ایک قسم کا ختم ہو جائے گا. یعنی آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو چشتی صاحب نے یا شاہ صاحب نے جو فرمایا ہے کہ اس پہ ہم سب کٹھے ہوں, بیٹھیں, فلیکسیبلٹی ہو, لیکن انڈر سرٹن امبریلا جس کو ہم قانون کو نہیں چھوڑ سکتے, اس میں جو اگر فیلنگ ہے اس کرنے کے لیے آپ بھی تیار ہیں. بالکل. خواتین و حضرات, ہم اپنے پروگرام کے اختتام پر پہنچے ہیں اور اس کے ابھی اور پروگرام ہم کریں گے, لیکن آج کا لب لباب یہ ہے کہ جو شاہ صاحب بھی اور علوی صاحب بھی اور چشتی صاحب نے جو فرمایا کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے, یہ اس حق میں ہے, اور اس کو حل کرنے کے لیے آپ کا سوشل فیکٹر بھی آئے گا, ریلیجس فیکٹر بھی آئے گا, اور آپ کا محکمہ موسمیات جس کو ہم کہتے ہیں یا محکمہ فلکیات ہم جس کو کہتے ہیں یا جس کو ہم جغرافیائی جو پورا نالج کہتے ہیں, اس کے لحاظ سے کیا جانا چاہیے. خواتین و حضرات, اسی کے ساتھ میں پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے پروگرام پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.